وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ نعمت یعنی احسان، تمنها علیہ، جو تو نے مجھ پر کیا. تمنو کا لفظ من سے پیچھے پڑا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو من کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو. اور اردو میں من کس کو کہتے ہیں؟ بھاری وزن. 40 کلو شاید ہوتا ہے، 40 سے بھاری وزن کا نام ہے من. تو احسان بھی کتنا ہوتا ہے؟ من کا ہوتا ہے. کوئی کسی پر جب احسان جتاتا ہے تو وہ بہت بھاری لگتا ہے. تو من احسان جتانے کے لیے. یہ نعمت کہ میں تیرے گھر میں پلا اور پھر وہاں رہا اور سب فائدے اٹھائے، یہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا اپنے گھر پالنے کا، تمنہا علیہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. عبدت کس سے ہے؟ عبد سے. میں اپنے گھر نہ پالا گیا، تیرے گھر پلا، کیونکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، تو ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا. یعنی تمہارے گھر میں میری پرورش، جسے تو احسان قرار دے رہا ہے اور جس کا تو احسان جتلا رہا ہے، خود تمہارے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوئی. قال فرعون، فرعون نے کہا، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس مکالمے میں موسیٰ علیہ السلام بات کرتے، فرعون بات بدل دیتا ہے. اور یہ چیز آج بھی آپ دیکھیں گے. 2 دن پہلے ہم کہیں پر تھے تو اسما میرے ساتھ تھی، تو کوئی نان مسلم تھی، انہوں نے اسما سے پوچھا کہ تم کیا کرتی؟ تو اس نے کہا میں ٹیچر ہوں. تو کہا کیا پڑھاتی؟ کہا قرآن. انہوں نے 1 سیکنڈ میں اس طرح بات بدلی کہ فوراً میتھمیٹکس کی کچھ بات شروع کر دی. مجھے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آئی کہ یہ کہاں سے میتھمیٹکس آ گیا یہاں، کہ تمہیں پتا ہے کہ فلاں ایک سائٹ ہے میتھمیٹکس کی اور اس میں ایسے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اگر انسان ان کو سیکھے تو اس سے انسان جینیس بن جاتا ہے. بالکل واضح پتا چل رہا تھا کہ جیسے فوراً بات چینج کی گئی کہ اس سے آگے قرآن کی کوئی بات اب شروع نہ ہو. تو بہرحال یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو لوگ ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ زیادہ تیزی سے بات بدلنا جانتے. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا موسیٰ سے، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں. اور یہ سوال کے طور پہ نہیں تھا. کس کے طور پہ تھا؟ استہزاء کے طور پہ، طنز کے طور پہ، کہ تم جو اپنے آپ کو رب العالمین کا نمائندہ کہتے ہو، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ماں کا لفظ عربی میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، اور عاقل کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو انداز ہے اس میں بھی وما رب العالمین. خیر پیچھے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، اور ویسے بھی یہ اس لیے کہا کہ پالا ہم نے تجھے تھا اور تو اب کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں. کہتا نا الم نربک فینا ولیدا، رب تو ہم تھے تمہارے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا. دلائل دیکھیں، ہم نے تجھے کھلایا پلایا بڑا کیا اور اب تو کہتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں. تو یہ رب العالمین کون ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام بالکل بھی وہاں نہ جذباتی ہوتے ہیں، نہ غضبناک ہوتے ہیں، نہ کچھ اور. قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. باقی کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ کسی اور کے لیے بھی کچھ ہو. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. تو حقیقت تو یہی ہے، خواہ تم مانو یا نہ مانو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی جھنجھلاہٹ، کسی بھی غیظ و غضب اور کسی بھی جذباتیت کے بغیر بہت معتدل انداز میں جواب دیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہ سوال کرنے والے کا سوال کیسا بھی ہو، انداز کیسا بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو نارمل رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جو قالوا سلاما ہے، یہ ایک نارمل رویہ ہے کہ جب کوئی جذباتیت دکھا رہا ہو تو جواب میں تمہیں جذباتی نہیں ہونا. ہماری کمزوری کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے یا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سرکاسٹک ہو رہا ہے تو ہم اس سے دگنے ہوتے ہیں
کہ ذرا اس کو مزہ چکھائیں، یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم بیوقوف ہیں، یا پھر بات کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل نارمل ہے، ٹھنڈے. ایسا کون کر سکتا ہے جو کسی غصہ دلانے والی بات پہ غصے نہ ہو، جس کو پتہ ہے اس کا رب دیکھ رہا ہے، اور جو با مقصد انسان ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے. عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے تو آپ کیسے پیش آتے ہیں. اگر وہ آپ کو غصہ دلائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، برداشت کرتے ہیں. دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے انسان کتنا سمجھدار ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مطلب نکالنے کے لیے کیسی سمجھداری خود ہی آ جاتی ہے، کہیں سے ٹریننگ نہیں لیتا انسان. لیکن جب دین کے معاملے میں تبلیغ کے لیے سمجھداری کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم انتہائی بیوقوف بن جاتے ہیں. اپنا مفاد ہو تو بہت سمجھدار، صبر بھی کریں گے، ضبط بھی کریں گے، ٹھنڈے بھی رہیں گے، پولائٹ بھی ہوں گے، سمجھداری سے بات کریں گے، دلائل سے بات کریں گے. لیکن جب دین کی بات ہو یا ہماری ذات پہ کوئی بات آ رہی ہو، خواہ وہ دین کی وجہ سے، تو اس وقت سب بھول جائیں گے، سب عقل پار کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں نا موسیٰ علیہ السلام اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کتنے سچے تھے کہ فرعون جو بھی کہتا ہے مجھے تو جو کام کرنا ہے وہی کرنا ہے، مجھے تو اپنا مقصد نکالنا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر جب وہ علاج کر رہا ہوتا ہے نا، مثلا کوئی کہیں سے پٹی کر رہا ہے، چھیل رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو مریض کتنا بھی شور مچائے، چیخے چلائے، تو وہ اس کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا. وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے. ہم دین کو اپنے فائدے کی چیز نہیں سمجھتے، لہذا اس کے لیے وہ سنجیدگی اور وہ خوبی، کام میں وہ ایکسیلنس لاتے بھی نہیں. کاش ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، اور اپنے ذاتی کاموں سے بھی زیادہ اپنا کام ہے، کیونکہ ہمارے رب کا کام ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون. اب فرعون آپ دیکھیے کہ کس طرح پھر ماحول خراب کرتا ہے. اب اکیلا نہیں، اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں. قال لمن حولہ، جو اس کے آس پاس تھے، اشرافیہ، جو سرداران تھے، جو اور لوگ تھے اہل دربار، ان کو بھی گفتگو میں شریک کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ بات آپ کس سے کر رہے ہیں اور مخاطبہ آپ کسی اور کو کرنا شروع کر دیں. چونکہ لاجواب تھا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات کر رہا ہے، دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس سے بات کرے، وہ اس سے بات چھوڑ کے اور اسے شروع کر دیتے. یہ ایک توہین آمیز طریقہ بھی، یعنی بات تم موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہو، خود ہی تم نے پوچھا، اب انہوں نے جواب دیا، اب سنو اس کو، تم اوروں سے بات شروع ہو گئے. قال لمن حولہ الا تستمعون. سن رہے ہو نا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ دیکھ رہے ہو تم؟ ان کو بھی ابھار رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں، میرے سوا کسی اور کو رب کہہ رہا ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے بھی سب کو لپیٹ لیا، کہا تمہارا رب، تم سب کا رب ہے، اہل دربار تم بھی آ جاؤ سن لو. ان کو چانس مل گیا سب کو مخاطب کرنے کا. ربکم، تم سب کا رب، مت مانو فرعون کو رب. ورب آبائکم، اور تمہارے آباء و اجداد کا رب، الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی جذباتیت کے اپنا کلام جاری رکھا. با مقصد انسان تھے نا، ان کی نظر بس مقصد پہ تھی، میں جو کام کرنے آئے وہ کر کے جانا ہے مجھے، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھی نہیں. قالا، کہا، کس نے؟ فرعون نے. ان رسولکم، بے شک یہ تمہارے رسول، اپنا نہیں کہا، تمہارے رسول، الذی ارسل الیکم، وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تکبر کا انداز آپ دیکھیے. لمجنون، یہ مجنون معلوم ہوتے درباریوں سے کہہ رہے. یہ ایک بہت تکبر کا انداز ہوتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دربار ہے اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور فرعون کسی کرسی پہ بیٹھا ہوگا یا گھوم پھر رہا ہوگا اور آپ سے بات کرنے کی بجائے ادھر ادھر کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور کبھی کسی طرح مذاق اڑا رہا ہے، کبھی کسی طرح. کہا کہ یہ تمہارے رسول تو مجنون معلوم ہوتے ہیں. قال رب المشرق والمغرب. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مشرق کا رب اور مغرب کا. تم پوچھو تو صحیح رب العالمین کون ہے؟ تم جاننا چاہتے ہو رب العالمین کون ہے؟ اور رب العالمین کا ایسا زبردست تعارف کون کرا سکتا ہے جس کو خود پتا ہو رب العالمین کون ہے، جس کے اندر معرفت ہو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جو جانتا ہو کہ کون ہے رب. رب المشرق والمغرب وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے.
دونوں کے درمیان سے کیا مراد؟ پوری کائنات، پوری زمین پہ جو کچھ. ان کنتم تعقلون. اب تھوڑا جھنجھوڑتے بھی، اگر تم کچھ عقل رکھتے. مجنون کا جواب ہے، تم مجھے مجنون سمجھتے ہو؟ اپنے پہ غور کرو کہ عقل تم میں نہیں. اگر ہوتی تو ایسے رب کو تم مان جاتے جس نے یہ سب کچھ بنایا. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اس پر فرعون چلا اٹھا، کیونکہ جب باپ دادا پہ بات ہوتی ہے نا، عام طور پہ لوگ جب لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس نے مجھے باپ کی گالی دے دی، یعنی میرے باپ کو کچھ کہہ دیا. تو اس وقت زیادہ غیرت جوش میں آتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی وسعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات میں. رب المشرق والمغرب، سب کچھ اس میں آگے. وما بینہما بنے وہ تل کا نعمت، اور یہ نعمت یعنی احسان، تمنہا علیہ جو تو نے مجھ پر کیا. تمنو کا لفظ من سے پیچھے پڑا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تو من کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو. اور اردو میں من کس کو کہتے ہیں؟ بھاری وزن. 40 کلو شاید ہوتا ہے، 40 سیر بھاری وزن کا نام ہے من. تو احسان بھی کتنا ہوتا ہے؟ من کا ہوتا ہے. کوئی کسی پر جب احسان جتاتا ہے تو وہ بہت بھاری لگتا ہے. تو من احسان جتانے کے لیے. یہ نعمت کہ میں تیرے گھر میں پلا اور پھر وہاں رہا اور سب فائدے اٹھائے، یہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا اپنے گھر پالنے کا، تمنہا علیہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. عبدت کس سے ہے؟ عبد سے. میں اپنے گھر